میں ایک استاد ہوں اور میرا مضمون اسلامیت ہے۔ نئے اسکول میں آج میرا پہلا دن تھا، اسی وجہ سے خوشی بھی تھی اور ڈر بھی۔ اسی خوشی میں میں نے ناشتہ بھی برائے نام کیا اور وقت سے کچھ دیر پہلے ہی اسکول پہنچ گیا۔ پرنسپل صاحب سے ملنے کے بعد مجھے کلاس میں بھیج دیا گیا۔ کلاس روم میں خوب شور ہو رہا تھا۔ تمام بچے اپنی عادت اور فطرت کے مطابق زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کے سب خاموشی سے سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر اچانک کلاس کی دائیں جانب سے کلاس ٹینک کی آواز گونجی۔ یہ یقیناً کلاس مانیٹر تھا۔ اس کی آواز سن کر سب بچے بادب کھڑے ہو گئے۔ سٹ ڈاؤن پلیز، میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب بیٹھ گئے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ میں آپ کو اسلامیت پڑھایا کروں گا۔ یس سر، چند بچوں کی آواز آئی۔ آج پہلی بار آپ کی کلاس لے رہا ہوں، اسی لیے آج کچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا، پھر ایک ایک کر کے آپ سب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ استاد کا شاگردوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ استاد معلم ہے اور اس کا کام علم اور آگاہی دینا ہے۔ یہی کام گھر میں ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک استاد ہی بہترین دوست ہے۔ شاگردوں کا استاد کا احترام کرتے ہوئے اس سے بے تکلف بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مسائل پر استاد سے باتیں کر سکیں، اس سے مشورہ کر سکیں اور استاد ان کی رہنمائی کر سکے۔ چند لمحے کلاس میں خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ ملی جلی آوازیں ابھریں۔ تھینک یو سر۔ اب میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام شہاب حیدر ہے۔ صحافت میں ایم اے کیا ہے، مگر عملی طور پر تدریسی میدان میں آ گیا۔ پڑھانا میرا شوق ہی نہیں، بلکہ اس سے مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ میں نے اسلامیت کا مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ کو حقیقی اسلام سے آگاہ کروں اور آپ کو محب وطن شہری بناؤں۔ اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کرا دیں۔ میں نے پہلے قطار میں دائنی جانب بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، میرا نام عمر احمد ہے۔ میرے ابو کا نام حیات احمد ہے، وہ ایک بینک مینیجر ہیں۔ اس کے والد کا سن کر ساری کلاس پر رعب طاری ہو گیا۔ اتنے میں دوسرا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ سر، میرا نام حمزہ ہے۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں جنرل مینیجر ہیں۔ اوہ، یہ بھی مینیجر، میرے منہ سے نکلا۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا کھڑا ہوا، وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ذیشان کہتے ہیں۔ میرے ابو ایک تاجر ہیں، ان کا کپڑے کا کاروبار ہے۔ ان سب کے تعارف میں حیران کن بات ان کا خاندانی پس منظر تھا، جسے وہ فخریہ انداز میں بیان کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی۔ آگے بھی تعارف ہوا تو تمام لڑکے اعلیٰ اور کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ثابت ہوئے، کیونکہ یہ ایک مہنگا اور معیاری اسکول تھا۔ غریب لوگوں کے تو بچے اس کا صرف سوچ سکتے تھے۔ ابھی انہی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑکا جو لائن کے آخری ڈیسک پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اعتماد سے خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے تعارف کے لیے کہا تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے بولا، سر، میرا نام محمد علی ہے۔ میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ کلاس کے تمام لڑکے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ جی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا جواب سن کر کلاس میں کہکے گونجنے لگے، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے دوست؟ وہ کیسے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو میرے ابو بھی اللہ کے دوست ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ سارے دن محنت اور مزدوری کرتے ہیں تاکہ میری فیس ادا کر سکیں اور مجھے بہتر سے بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ وہ کہتے ہیں تم خوب محنت کرو اور بڑے آدمی بننا۔ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس قدر پختہ یقین کا بچہ دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ میں نے اسے شاباش دی اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا۔ واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ کئی انبیاء کرام بھی آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات کو پوری کلاس پر اثر ہو رہا ہے، اور مجھے خوشی تھی کہ میں پوری کلاس کو محنت کی عظمت سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ پیارے بچوں، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے کڈس اسٹوری باکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔